اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونٹر ٹیوٹوریل 2020 کلاس 9th آپ کے ساتھ زاہد سر۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے میر غلام رسول نازکی، اس کی حالات زندگی کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو السلام علیکم میری طرف سے۔ تو میر غلام رسول نازکی جو ہے 1910 میں پیدا ہوئے اور 1998 میں اس دنیا سے چلے گئے۔ تو اصل میں ہمیں اس کی جو شاعری ہے وہ پڑھنی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی شاعری کی طرف جائیں تو ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کی جو لائف ہسٹری ہے اس کو پڑھیں۔ تو میر غلام رسول نازکی کی بات کریں گے۔ میر غلام رسول نازکی بدوار 4 ربیع الاول 1388 ہجری 1900 بمطابق 1910 کو پیدا ہوئے۔ یہاں پہ 2 ڈیٹس دیے گئے ہیں، ایک ہے ہجری، اس کا سمبل ہے تو دوسرا ہے عیسوی، تو اس کا سمبل ہے یہ چھوٹا سا عین۔ یعنی میر غلام رسول نازکی 1910 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام میر غلام مصطفیٰ نازکی، جو کہ 1911 میں سری نگر سے ہجرت کر کے بانڈی پورہ میں سکونت اختیار کی۔ سری نگر کے رہنے والے تھے لیکن پھر ہجرت کی، یعنی یہاں سے مائیگریشن کی، تو پھر بانڈی پورہ چلے گئے۔ غلام رسول نازکی کا بچپن وہی گزرا، یعنی بانڈی پورہ۔ بانڈی پورہ کو اگر ہم بانڈی پورہ کی بات کریں گے تو وہاں پہ کیا ہے، علم کا گہوارہ ہے بانڈی پورہ۔ لٹریسی ریٹ زبردست ہے، قابل لوگ ہے، پہاڑوں کے دامن میں بسا ہوا ایریا ہے، تو اس کا بھی شاعری پہ اثر پڑ ہی جاتا ہے، ماحول کا، سماج کا، اور جو بھی ارد گرد ہو اس کا اثر ہو ہی جاتا ہے۔ انہوں نے فارسی عربی کی ابتدائی تعلیم گھر ہی میں اپنے والد سے حاصل کی، جو عربی اور فارسی کے بڑے عالم تھے۔ یعنی میر غلام رسول نازکی کے والد صاحب جو تھے میر غلام مصطفیٰ، وہ عربی اور فارسی کے بہت بڑے جید عالم تھے، مانے ہوئے عالم تھے۔ چھٹی جماعت پاس کرنے کے بعد مزید تعلیم کے لیے وہ سری نگر چلے آئے اور یہاں اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ رہنے لگے۔ پھر سری نگر آئے، یہاں پہ اسلامیہ ہائی اسکول، جو اسلامیہ کالج ہے آج، تو اسلامیہ ہائی اسکول سری نگر سے مڈل اور پنجاب یونیورسٹی سے منشی کا امتحان پاس کیا۔ اس وقت منشی کا ایگزام بہت بڑا ایگزام ہوا کرتا تھا، جو کہ میر غلام رسول نازکی نے پنجاب سے حاصل کیا، پنجاب سے پاس کیا۔ اس دوران والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا تھا اور اب گھر میں ہی آمدنی کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا، چنانچہ انہیں ہندوارہ، جہاں پہ ہم رہتے ہیں، میں عربی و فارسی کے استاد کی حیثیت سے ملازمت کرنی پڑی۔ یعنی ہندوارہ میں جہاں پہ ہم پڑھتے ہیں وہاں پہ ان کو تعینات کیا گیا بحیثیت استاد۔ ملازمت کے دوران انہوں نے منشی عالم میٹرک بھی پاس کیا، منشی فاضل بھی، ادیب فاضل بھی، اور FA کے امتحانات بھی پاس کیے ملازمت کے دوران ہی۔ ادیب فاضل میں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں اور دوسری پوزیشن حاصل کی۔ 1943 میں مشہور ماہر تعلیم اور اس وقت کے ناظم تعلیمات خواجہ غلام سیدین نے نازکی صاحب کو لٹریری اسسٹنٹ بنا کر اپنے ساتھ رکھا اور علمی رسالے تعلیم جدید کا مدیر مقرر کیا، یعنی دیکھ ریکھ کرنے والا۔ اس رسالے کے مدیر کی حیثیت سے نازکی نے ادبی حلقوں میں اچھی شہرت پیدا کی۔
اس کے بعد ان کا تبادلہ زبان کے استاد کی حیثیت سے ٹیچرس ٹریننگ اسکول میں ہوا، یعنی اس کی وہ ٹرانسفر ہو گئی ٹیچرس ٹریننگ اسکول میں۔ کچھ عرصے تک وہ اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ انسپیکٹر آف اسکولز بھی رہے۔ 1948 میں میر غلام رسول نازکی ریڈیو کشمیر جموں سے وابستہ ہوئے۔ یہ وہی میر غلام رسول نازکی ہے جو ریڈیو کشمیر سے بھی ہم اس کی آواز سن سکتے تھے، یہ وہی ہے۔ اور پہلے یہ منسلک ہو گئی ریڈیو کشمیر جموں سے، اور پھر ان کا تبادلہ ریڈیو کشمیر سری نگر میں ہوا۔ تو اس طرح سے تو جب ان کا تبادلہ سری نگر میں ہوا، جہاں وہ ملازمت سے سبکدوش ہو کر وظیفہ یاب ہوئے، اور 16 مارچ 1988 کو انتقال کر گئی، یعنی 1998 میں وہ اس دنیا سے چلے گئی۔ تو اب ہے میر غلام رسول نازکی کی ادبی حلقوں میں شاعری ادب کے حوالے سے کیا کیا، تو اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ اپنا اردو سامنے ہی رکھیے گا، کیونکہ اس میں ٹیکنیکل خرابی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر دکھے نہ، آواز نہ آئے، تو وہ ہیڈ فون لگا کے آپ سبوں کو سننا ہوگا۔ میر غلام رسول نازکی کی طبیعت شروع سے ہی شعر و سخن یعنی شاعری کا شوق زبردست تھا، شاعری کی طرف مائل تھے۔ گھر کا ماحول بھی علمی اور ادبی تھا، کیونکہ اس کے باپ بھی بہت بڑے عالم تھے، تو اس لیے ان کے والد عربی اور فارسی کے بہت بڑے عالم تھے، اور اس کے علاوہ ازیں شخص شناس بھی تھے۔ انہوں نے نازکی صاحب کو ادب کی نزاکتوں اور نفاستوں سے روشناس کرایا۔ محمد حسین آزاد کی تصنیف آب حیات کا مطالعے نے انہیں اردو شاعری کا گرویدہ بنا دیا، یعنی اردو شاعری کی طرف زبردست مائل کر دیا، یعنی اردو شاعری کی طرف وہ گرویدہ ہو گئے۔ یعنی گرویدہ رکھنا، کوئی چیز ہم گرویدہ رکھتے ہیں، تو اسی طرح وہ زیادہ تر زبردست مائل ہو گئے۔ شروع میں قدیم اساتذہ کی پیروی میں غزل کہتے رہے۔ غزل کے علاوہ نظم، قطع، رباعی کے اصناف بھی طب آزمائی کرتے تھے۔ وہ نعت بھی خوب لکھتے تھے۔ اردو کے علاوہ انہوں نے کشمیری میں بھی شعر کہے ہیں، یعنی وہ اردو کا ہی شاعر نہیں تھا بلکہ کشمیری میں بھی انہوں نے شاعری کی ہے۔ اردو میں دیدہ تر، چراغ رہ، متاع فقیر کے نام سے ان کے 3 شاعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جبکہ نمرود نامہ، آواز دوست اور کاوے یتوال نام کے شاعری مجموعے کشمیری میں بھی شائع ہو چکے ہیں۔ نازکی صاحب کی شاعری میں عام طور پر حسن و عشق، غم روزگار، یہ ان کے مضامین تھے شاعری میں۔ حسن اور عشق کی بات، غم روزگار، کیونکہ باپ جب ان کے والد صاحب گزر گئے تو روزی کی فکر دامنگیر ہو گئی، تو اس لیے غم روزگار پر بھی بہت لکھا۔ دنیا کی بے ثباتی، یعنی دنیا رہنے والی نہیں ہے، اس پر بھی بہت کچھ لکھا۔ قدروں کی پامالی اور درد حسرت کے موضوعات ملتے ہیں۔ وہ عصری شعور سے بہرور تھے، اور جدید دور میں فرد اور معاشرے کی پیچیدہ مسائل سے بھی آشنا تھے۔ اس لیے ان کی شاعری میں نت نئے لہجے کے ساتھ نئے موضوعات شامل ہے۔ وہ پرانے ہی موضوعات پہ انہوں نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ نئے موضوعات بھی شاعری میں شامل کیے۔ ان کی شاعری کا بنیادی اور اہم ترین موضوع غم ہے۔ وہ غم کی زندگی کی اہم ترین حقیقت مانتے ہیں، یہاں تک کہ غم ہی کو بندہ اور مولا کے درمیان رشتے کی وجہ قرار دیتے ہیں۔ یعنی میر غلام رسول نازکی فرماتے ہیں اپنی شاعری میں ان کا موضوع ہے غم، لیکن کہتا ہے کہ جب انسان کو غم ہو جاتا ہے تو وہ
اللہ کے ساتھ اس کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ استوار ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، پورے طرح سے قائم ہو جاتا ہے۔ ورنہ خوشی تو انسان کو جہنم کی ہی طرف مائل کرتی ہے۔ نازکی کو فطرت نگاری پر بھی کمال تھا، یعنی فطرت کی خوبصورتی، کشمیر میں رہ کے کشمیر کی خوبصورتی، اس پہ یہ کہ بانڈی پورہ میں رہنے والے تھے تو خوبصورتی سے لگاؤ تو ہونا ہی تھا، ضروری ہی تھا۔ وادی کشمیر کی دل فریب مناظر سے انہیں جو تحریک ملتی ہے، اس کی بدولت انہوں نے اپنی شاعری میں بھی منظر نگاری کے عمدہ نمونے پیش کیے۔ تو یہ تھے سامعین میر غلام رسول نازکی کے بارے میں کہ کس طرح سے انہوں نے شاعری کی ہے، ان کی شاعری میں کیا کچھ ہے، ان کی پیدائش وغیرہ کے بارے میں۔ یہاں پہ آن لائن کلاس میں بہت دقت ہوتی ہے، کلاس روم جو فزیکل کلاس روم ہوتا ہے اس میں الگ بات ہے، تو یہاں پہ کچھ زیادہ وضاحت نہیں کر پاتے ہیں، تو یہاں پہ سمیٹنے کی ہی کوشش ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ آپ ذہن نشین کریں گے، ایک دو بار یہ سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا۔ السلام علیکم۔